وأمرنا بالصلاة والصدقة والمعروف ولا يضرنا أن يكون صاحب الحق. السلام علیکم دوستو، جب رنج و عالم کا سال ختم ہوا تو نئے سال میں حج کا زمانہ جون میں پڑا. عید قربان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی مینا میں تشریف لے گئے، جہاں حجاج 3 روز تک قیام کرتے تھے. کئی برسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے خیمے میں تشریف لے جاتے اور جو کوئی بھی سننے کو تیار ہوتا اسے اپنی دعوت پہنچانے کا اہتمام کرتے اور موقع کی مناسبت سے نازل شدہ آیات کی تلاوت فرماتے. مکہ سے مینا کا نزدیک ترین مقام عقبہ کا تھا، جہاں سے مقدس شہر کی سمت جانے والے راستے پہاڑی کے ساتھ بلند ہونا شروع ہو جاتے تھے. یہ وہ سال تھا کہ عقبہ پر قبیلہ یثرب کے رہنے والے 6 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 لوگوں سے واقف نہ تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کے متعلق سن رکھا تھا اور ان کے دعوے رسالت کے بارے میں بھی. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا تو ان کے چہرے شوق سے دمک اٹھے اور بڑی ہی توجہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی. ان میں سے ہر ایک شخص اپنے پڑوسیوں کی دھمکیوں سے بخوبی آشنا تھا. یثرب کے یہودی کہا کرتے تھے کہ بس اب ایک رسول آنے والا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور تم لوگوں کو ویسے ہی قتل کریں گے جیسے عاد و ارم قتل کیے گئے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطاب ختم کیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، حقیقت میں یہ وہی نبی ہے کہ جس کے لیے یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آئے گا. ان کے پاس پہنچنے میں یہودیوں کو سبقت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اکا دکا سوال اور جواب کا تبادلہ ہوا. ان 6 لوگوں میں سے ہر ایک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی شہادت دی اور انہیں وعدہ کیا کہ وہ ان تمام احکامات اور ارکان اسلام پر پابندی سے فالو کریں گے جن کو ان کے سامنے بیان کیا گیا ہے. وہ کہنے لگے، ہم اپنے لوگوں سے دستبردار ہو چکے ہیں، کیونکہ کہیں بھی کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کی آپس کی دشمنی نے ایک دوسرے کو تباہ کر دیا ہو جیسا کہ ہم لوگوں نے کیا ہے، اور این ممکن ہے کہ آپ کی ذات بابرکت سے اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کر دے. اب ہم ان لوگوں کے پاس واپس جائیں گے اور ان کو آپ کا دین قبول کرنے کی دعوت دیں گے، اسی طرح جیسے ہم نے اسلام قبول کیا ہے. اور اگر اللہ نے ان سب کو آپ کے گرد اکٹھا کر دیا تو پھر کوئی فرد آپ سے زیادہ قوت میں بڑھ کر نہیں ہوگا. دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مکان بنی جمحہ کی آبادی میں تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی سے ان سے ملنے جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی کے لیے ان کا آنا اپنے بچپن کی یادوں کا ایک خصوصی پہلو تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یادداشت میں ایسے کسی لمحے کا وجود نہ تھا کہ جب ان کے والدین مسلمان نہ تھے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں باقاعدہ ملاقات کے لیے تشریف نہ لاتے ہوں. اسی سال جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ایک ریشم کے کپڑے میں کسی کو لپیٹے لیے جا رہا ہے. اس شخص نے آپ سے کہا، یہ آپ کی زوجہ ہے، اسے کھول کر دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر تو صرف 6 سال کی تھی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میں کہا کہ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے ہے تو وہی اس کو عمل میں بھی لائے گا. چند راتیں گزری تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ وہی ریشم کی گٹھڑی لیے جا رہا ہے. آپ نے خود ہی فرشتے کو روکا اور کہا کہ مجھے دکھاؤ. فرشتے نے ریشمی کپڑا ہٹایا اور ایک مرتبہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ اگر یہی منشا الہی ہے تو وہی اسے پورا کرے گا. دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کا ذکر ابھی تک کسی سے نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں. لیکن اب ان کے سامنے ایک تیسری قسم کی توثیق آئی جو گزشتہ اشاروں سے مختلف تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات زندگی کا بڑی توجہ سے خیال رکھتی تھی. ایک روز جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر موجود تھیں تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے واسطے ایک بیوی لے آئیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بارے میں ان کے ذہن میں کون ہے تو خولہ نے جواب دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا یا زماں کی بیٹی سودا رضی اللہ عنہا. سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سہیل کے بھائی کی بیوہ تھی، جو اس کی رشتے کی بہن بھی تھی اور اب بیوہ ہو چکی تھی اور ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی. ان کے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ حبشہ لے گئے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں سب سے پہلے واپس آ گئے تھے.
مکہ واپس لوٹے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت سکران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا سے کہا کہ وہ ان دونوں خواتین کے ساتھ رشتے کی بات کریں۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ اپنے بزرگوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارا ولی بن کر تمہیں میرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنے بہنوئی حطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت حطاب رضی اللہ عنہ اس وقت تک ملک حبشہ سے واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ دوستو، سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کے چند ماہ بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ اس شادی کے رشتے کی تکمیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان رضامندگی کے بعد طے پائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت موجود نہ تھیں۔ بعد میں کسی موقع پر انہوں نے بتایا کہ انہیں اپنی اس نئی حیثیت کا گمان اس وقت ہوا جب ایک دن وہ کمرے سے باہر سہیلیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھیں۔ یہ جگہ گھر سے دور نہیں تھی کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئیں اور کہا کہ آئندہ گھر سے باہر جا کر مت کھیلنا، سہیلیوں سے کہہ دو کہ اگر کھیلنا ہے تو گھر کے اندر آ کر کھیلیں۔ اگرچہ ان کی والدہ نے ان کی شادی کے بارے میں کچھ نہ کہا تھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دھندلا سا اشارہ مل گیا تھا، لیکن ان کے روزمرہ میں سے اس کے سوا کچھ فرق نہ پڑا کہ انہیں اب گھر سے باہر کھیلنے کی بجائے گھر کے صحن میں کھیلنا پڑتا تھا۔ دوستو، تقریباً یہی وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے مقابل ایک چھوٹی سی مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ مسجد 4 جانب دیوار سے گھری ہوئی تھی، لیکن چھت پر کھلا آسمان تھا۔ یہاں وہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ چونکہ دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، اس لیے راہگیر گزرتے ہوئے مسجد کے اندر جھانک لیا کرتے تھے، اور اکثر کافی لوگوں کی تعداد وہاں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس عقیدت کا مشاہدہ بھی کرتے تھے جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روح کی گہرائیوں تک متاثر کیا ہوا تھا۔ امیہ کو اندیشہ ہو چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مذہب تبدیل کرنے والوں کی تعداد بڑھتی نہ چلی جائے۔ اس اندیشے کی وجہ سے امیہ کے امام پر قریش کے سرداروں نے ابن دغنہ کے پاس ایک وفد روانہ کیا کہ جس میں انہوں نے اس کو اسمان کا حوالہ دیا جو ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی تھی، اور بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مسجد کی دیواروں کی بلندی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اسے گھر کا حصہ قرار دیا جا سکے۔ اگر وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اگر کھلم کھلا ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی امان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور ابن دغنہ کو ایمان کی ذمہ داری سے فارغ کرتے ہوئے کہا، مجھے اللہ کا تحفظ اور اسی کی ایمان کافی ہے۔ دوستو، یہی وہ دن تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو خبر دی کہ مجھے اس جگہ کی بشارت دی گئی ہے جہاں تم لوگوں کو ہجرت کر کے جانا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سرزمین صحراب ہے، کھجور کے درختوں سے مالا مال اور سیاہ پتھروں کے درمیان۔